حضرت عثمان چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو دھوپ میں کھڑا کر کے رسیوں اور زنجیروں سے باندھ دیا اور کہا کہ دین کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان نے فرمایا کہ جس دین اسلام کو میں قبول کر چکا ہوں، اب جان تو جا سکتی ہے لیکن دین اسلام نہیں جا سکتا۔ حضرت عثمان سخی تھے، صحابی رسول، امیر المومنین اور مسلمانوں کے تیسرا خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان نرم مزاج تھے اور آپ کی شادی اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان بڑے غم زدہ رہنے لگے۔ کسی نے پوچھا عثمان غم زدہ کیوں؟ تو فرمایا کہ نبی کے ساتھ جو ایک تعلق تھا وہ اب نہیں رہا۔ جب اس بات کا پتہ اللہ کے نبی کو چلا تو انہوں نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ فضیلت، یہ شان حضرت عثمان کی ہے کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی انسان کے گھر میں نکاح میں نہیں آئی، یہ شان ہے تو حضرت سیدنا عثمان کی ہے کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ یہ بڑی شان کی بات ہے، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت عثمان وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، اور جو میرا جنت میں ساتھی ہوگا وہ عثمان ہے۔ حضرت عثمان کی شان یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دے کر صحابہ سے بیعت لی، پھر اس بیعت کو قرآن مجید میں بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ عثمان تیری شان کتنی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی نے تیرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ عثمان کی شان بھی بڑی، وہ بھی بڑی کہ جس کے ہاتھ کو اللہ کے نبی اپنا ہاتھ قرار دے۔ اللہ کے نبی نے مولا علی جن کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، اس علی کی شان بھی نرالی ہے۔ جس کے ہاتھ کو اللہ کے نبی اپنا ہاتھ کہے اس عثمان کی شان بھی بڑی، اور جس علی کا اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کر بلند کہیں اور کہیں من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، اب جس کے نبی مولا ہے علی بھی اس کے مولا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اب جس کے ہاتھ کو اللہ کے نبی اپنا ہاتھ قرار دے اس عثمان کو بھی سلام، اور جس علی کا اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کر بلند کہیں اور یہ فرمائیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس علی کو بھی سلام ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عثمان کی بڑی شان، اور جب یہ خلیفہ بنے تو اس وقت اسلام جو تھا 22 لاکھ مربع پر پھیلا ہوا تھا۔ کتنا؟ 22 لاکھ مربع پر۔ حضرت عثمان نے 12 سال تقریباً خلافت کی، حکومت کی، اور اس وقت حضرت عثمان کی 12 سالہ خلافت میں
اسلام کتنا پھیل چکا تھا؟ کابل سے لے کر مراکش تک 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا حضرت عثمان کی 12 سالہ حکومت میں۔ اور یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا تھا اللہ آپ کو ایک ایسی قمیض پہنائے گا جب منافق آئیں گے اس کو اتارنے کے لیے عثمان اس قمیض کو مت اتارنا۔ وہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی، یہ تھی کہ آپ خلیفہ بنیں گے جب منافق لوگ آپ کی خلافت کو چھیننے کے لیے آئیں گے، آپ نے خلافت کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ایک اور موقع پر حضرت اللہ کے نبی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ اونٹ پہاڑ پر کھڑے تھے، اونٹ پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ پہاڑ سے اے اونٹ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا، حضرت عثمان غنی اتنے سخی تھے کہ بحر روما مدینہ میں ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھی، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، صحابہ کی محفل تھی، فرمایا صحابہ آپ میں سے کون ہے جو اس یہودی سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اس وقت حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، جب پورا مدینہ پیاسا تھا حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے وہ جو کنواں تھا وہ خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اور اس وقت بھی اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اور پھر جب غزوہ تبوک ہوا، اس میں جب اللہ کے نبی نے چندہ مانگا، حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔ جب ان سے مانگا گیا، انہوں نے 900 اونٹ لدے ہوئے سامان کے اور 1000 اشرفیاں اللہ کے نبی کی خدمت میں نچھاور کر دی دین اسلام کے لیے۔ آپ اتنے بڑے سخی تھے۔ اور جب بلوائی آئے، سارے مسلمان حج پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر گھر کا محاصرہ کیا اور حضرت عثمان کو گھر میں قید کر دیا، محاصرہ کیا اور 40 دن گزر گئے۔ حضرت عثمان نے 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ کسی نے پوچھا عثمان یہ 40 دن کیسے گزارے؟ فرمانے لگے جب مجھے بھوک لگتی تھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور جب مجھے پیاس لگتی تھی اللہ کے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اب جو آخری رات تھی، ساری رات عبادت میں گزاری، ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیا۔ ایک رات میں پورا اللہ کا قرآن مجید تلاوت فرما دی، ایک رکعت میں۔ اور صبح ہوئی، مولا علی حضرت عثمان کے پاس پہنچے، کہا امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان فرمانے لگے پیارے علی، بات یہ غنودگی کی حالت میں ابھی اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ وہ فرمانے لگے عثمان تیرے پاس 2 راستے ہیں، ایک راستہ یہ کہ تو ان کے لیے بد دعا کر، یہ ہلاک ہو جائیں گے، زمین پھٹے گی، یہ غرق ہو جائیں گے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ صبر والا صبر کرو، آج کی افطاری انشاءاللہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ فرمانے لگے پیارے علی میں نے صبر والا راستہ اختیار کیا ہے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ اور یہ عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی دیوار پھیلان کر اندر آیا۔ جب اندر آیا، حضرت عثمان روزے کی حالت میں تھے، قرآن مجید کھولا ہوا تھا، پہلے سپارے کی آخری آیات پڑھ رہے تھے۔ اس نے آ کر سلاخیں جو خنجر تھا حضرت عثمان کے سینے میں لگایا، مارا۔ حضرت عثمان کی جولی میں قرآن تھا،
جب وہ خنجر یہ سلاخیں لگی، جو خون تھا حضرت عثمان کا وہ قرآن پر گرا، قرآن پر آیا، اور قرآن کے جو اوراق تھے، جو ورق تھے، وہ خون عثمان سے وہ سرخ ہو گئے۔ حضرت عثمان یہ زخمی ہو کر قرآن مجید کے اوپر گرے، اور حضرت عثمان نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اور قرآن نے حضرت عثمان کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، کسی شہید کی گواہی میدان احد دے گا، بدر دے گا، حنین دے گا، تبوک دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اس کا گھوڑا دے گا، تلوار دے گی، لیکن عثمان تیری شان اتنی بڑی ہے، کل قیامت کے دن تیری شہادت کی گواہی نہ میدان نہ تلوار بلکہ رب کا قرآن دے گا۔ یہ حضرت عثمان کی شان ہے، اور آپ شہید ہو گئے۔ اور میرے دوستو یہ دیکھیں وہ عثمان کہ جس نے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر دیا تھا پانی کا، 40 دن گزر گئے، نہ کچھ کھانے کا دیا نہ کچھ پینے کا دیا، کتنا بڑا ظلم تھا۔ اور آپ 18 ذی الحج کو جمعے کا دن تھا، آپ شہید ہو گئے۔ اور یہ ایک عظیم ہستی جس نے اپنی جان دین کے لیے نبی کے فرمان پر قربان کر دی، اور 18 ذی الحج کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، آپ شہید ہو گئے اور اپنے اللہ سے جا کر ملے۔ یہ تھی حضرت عثمان کی شہادت۔ آپ مظلوم مدینہ ہیں، آپ نے یہ شہادت والا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس وجہ سے کہ مدینہ کی گلیوں میں جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہوئے ہیں وہاں خون ریزی نہ ہو۔